ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام شفه نظرة الرحيم الكاشف للكرب صنه عن كل الهلاك سيدي خير النبي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یا صاحب الناہور کل ناصری فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر یا مجمع الخیرات عبد القادری۔ معزز سادات اعظام، علماء کرام، اسٹیج پر موجود معزز علماء، مشائخ اور بالخصوص مصر سے تشریف لائے ہوئے شیخ اور ہمارے محسن ملت جناب صوفی میزان الرحمن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں اسپیشلی اس موقع پر آپ ینگسٹرز کو خطاب کر رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ کچھ ضروری باتوں کی طرف رہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ نہیں جانتے اور میں ہی جانتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے سٹیج دیا ہے تو میری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کچھ اس کے تعلق سے حق ادا کروں۔ محترم حضرات، دو چار سوالات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ مجھے جواب دیجئے گا کہ ایسا کہنے والا صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ کیا ایک بہت بڑا عالم جو اپنے وقت کا، وہ اپنے آپ کو مفتی بھی کہلائے، وقت کا شیخ الحدیث بھی کہلائے، لیکن ہمارے آپ کے پوری کائنات کے رب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ ہمارا رب جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو کیا ایسے کو آپ عالم مانو گے؟ اگر وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہے تو وہ اپنے آپ کو مفتی استاذ الاساتذہ کہے تو بھی نہیں مانیں گے؟ اللہ اکبر! لیکن آپ کو تعجب ہوگا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں فتاوی رشیدیہ یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اب اس رشید احمد گنگوہی کے خلاف آپ کے، میرے، ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضور شیر ملت، نعرہ تکبیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ تو رشید احمد گنگوہی کے خلاف میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب جوابی کارروائی شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف کئی لوگ ہو گئے تھے جو گنگوہی کے ماننے والے تھے، لیکن حق ہمیشہ حق ہی رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہم مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان تیار فرمایا،
رشید احمد گنگوہی کی اس بات جب پھیلی کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، دنیا بھر میں گنگوہی کے خلاف آواز اٹھنے لگی، تو اس کا ایک شاگرد، ایک چاہنے والا خلیل احمد امبیٹوی اٹھا، اس نے ایک کتاب لکھی براہین قاطعہ۔ میرے سرکار، میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے تھے کہ یہ براہین قاطعہ نہیں بلکہ قاطعہ براہین ہے، دلائل کو قطع کرنے والی کتاب ہے، قاطعہ براہین ہے۔ تو اس میں خلیل احمد امبیٹوی نے جسٹیفائی کیا، کیا جسٹیفائی کیا؟ رشید احمد گنگوہی نے جو لکھا وہ بالکل صحیح کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف نہیں، بڑے بڑے بزرگوں کا اختلاف اس پر تھا، بڑے بڑے بزرگوں نے یہ مانا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے امام یا ہمارے کسی بھی سنی عالم کا ایک قول جب کتاب میں نظر آتا ہے تو وہ قول اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ثبوت کے لیے ائمہ کرام کے اقوال بھی ہوتے ہیں، محدثین کے اقوال بھی ہوتے ہیں، مفسرین کے اقوال بھی ہوتے ہیں۔ لیکن خلیل احمد امبیٹوی نے جب یہ کہا کہ بزرگوں میں اختلاف ہے لیکن کسی بزرگ کا نام نہیں بتایا، ہوگا تب بتائے گا نا، جب کسی بزرگ نے یہ کہا ہوگا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تب لکھے گا نا، جب کسی بزرگ نے یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں تو کیسے لکھے گا؟ کیا پتا چلا جھوٹ بولا۔ اور مزید یہ بھی لکھا کہ یہ باتیں عوام میں کرنے کی نہیں ہے، یہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایسی کتاب لکھنے والا خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی، اگرچہ دنیا علامۃ الدہر کہے، کیا آپ اس کو امام مانو گے؟ اور کوئی شخص اس کی کتابوں کو آج چھاپ کر عام کرے گا؟ اگر کوئی ان کی کتابوں کو عام کرے کہ دیکھو دیکھو فتاوی رشیدیہ آپ پڑھیے، بہت زبردست کتاب ہے، براہین قاطعہ پڑھیے، بہت زبردست کتاب ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے اسی فتاوی رشیدیہ میں ایک اور بات لکھی، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، لکھتا ہے کہ رحمت للعالمین، میں اگر یہ کہوں کہ رحمت للعالمین اللہ نے کس کے لیے فرمایا؟ کس کے لیے فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کون سی آیت ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، سبحان اللہ، کتنی مشہور آیت ہے، ہمارے آقا کا خاص لقب ہے، لیکن گنگوہی لکھتا ہے رحمت للعالمین حضور کا خاص لقب نہیں ہے۔ ہم کیسے اس کو مانیں جس کو اللہ، جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور گنگوہی کہے کہ حضور کے لیے یہ صفت خاص نہیں ہے؟ ہاؤ کین وی ایکسپٹ سچ اے اسٹیٹمنٹ؟ پھر مزید گنگوہی نے یہ بھی لکھا کہ محرم میں جو نیاز ہوتی ہے، نیاز کھاتے ہیں امام حسین کا، الحمدللہ۔ غوث اعظم کی نیاز ہم لوگ کھاتے ہیں نا، الحمدللہ۔ غریب نواز کی، غوث اعظم مجبنداری کی، سب بزرگوں کی نیاز کھاتے ہیں نا۔ رشید احمد گنگوہی نے یہ لکھا، کسی نے سوال کیا حضور یہ بتائیے کہ ہولی اور دیوالی کا کھانا جب ہمیں دیا جاتا ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس بچے کھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر والے اساتذہ نوکر کھا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ دیتا ہے ہولی اور دیوالی کا کھانا تم بھی کھا سکتے ہو، تمہارے بچے بھی کھا سکتے ہیں، اور تمہارے اساتذہ بھی کھا سکتے ہیں، نوکر بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی فتاوی رشیدیہ میں دوسرا سوال یہ ہوا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس میں ان کی نیاز جب دی جاتی ہے اور حلال کمائی کے پیسوں سے جب شربت بانٹا جاتا ہے تو کیا ہم اسے پی سکتے ہیں؟ کیا نیاز کھا سکتے ہیں؟ تو گنگوہی نے یہ لکھا، اگرچہ صحیح روایات سے بھی اگر آپ واقعات امام حسین کا بیان کریں گے تب بھی یہ حرام ہے اور پینا حرام ہے۔ شربت پینے کو حرام کہا، کھانے کو حرام کہا، نیاز، اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھے اس سے کہ ہولی دیوالی کا کھانا جائز، امام عالی مقام کی نیاز حرام؟ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں پوچھا کسی نے کہ حضور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کالے کوے زیادہ ہے،
کیا زیادہ ہے؟ کروس، کالے کوے زیادہ ہے۔ کچھ لوگ کوے کا گوشت کھاتے ہیں اور کچھ لوگ گوشت کھانے والوں کو برا بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے بری چیزیں تو برا تو کہیں گے۔ اب یہ سوال کرتا ہے کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ برا جانتے ہیں، ایسی صورت میں ہم اگر کوے کا گوشت کھائیں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ کتنا بڑا بیوقوف ہے سوال کرنے والا۔ غلط ہے تبھی تو لوگ منع کرتے ہیں، لیکن سوال یہ کرتا ہے رشید احمد گنگوہی سے، ہم اگر کوے کا گوشت کھائیں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ تو گنگوہی صاحب نے کہا ہاں ثواب ملے گا۔ اب آپ نے کیا نتیجہ نکلا؟ اے دیوبندیو، تم کو کوے کا گوشت مبارک ہو، ہمیں غوث اعظم کی نیاز مبارک۔ اے دیوبندیو، تمہیں ہولی دیوالی مبارک، ہمیں امام عالی مقام کی نیاز مبارک۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ نے سنیوں کو کیسے نوازا ہے، بزرگوں کی نیاز عطا فرماتا ہے، اور یہ اتنے بے وقوف ہے، اتنے گئے گزرے ہیں، ان کے نصیب میں ہے تو ابھی کوے کا گوشت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان، یہ میں چاہ رہا تھا کہ ایک پریزنٹیشن آپ کو دکھاؤں، پی پی ٹی پریزنٹیشن، لیکن موقع نہیں بنا۔ انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو پورے دیوبندیت کا جنازہ انشاءاللہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں ایک چیز ایسی لکھی ہے، صفحات نمبر سب میں نے مارک کر کے رکھا ہے، کسی کو ضرورت ہو تو ہمارے علماء سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سب کے پاس یہ کتاب ہے۔ اس میں ایک جملہ یہ لکھا جو آپ میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور واقعی میں مسلمان برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنا اونچا ہے؟ سبحان اللہ، کتنا ہی بڑا عالم ہو، وقت کا محدث ہو، وقت کا مجتہد ہو، کوئی بھی حضور کے مرتبے کو نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ دلیل قرآن کریم۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ نے فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کے مرتبے کو بعض سے افضل کیا۔ اس میں ایک نقطہ یہ ملتا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں نبیوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے مرتبے میں چھوٹے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ الٹا ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے مرتبے میں بڑے ہیں۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، گھٹا کے بات نہیں کرنا، بڑھا کے بات کرنا ہے۔ کیا رب نے بھی ادب تعلیم دی ہے، سبحان اللہ۔ فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اب اللہ نے کن سے کلام فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کلام فرمایا، اور آگے رب نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، اللہ نے اپنے حبیب کے درجات کتنا بلند کیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے 10,000 درجے بلند کیے؟ نہیں فکس کیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 1,00,000 درجہ بلند کیا؟ نو فکسیشن۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے کروڑ درجہ بلند کیا؟ نو فکسیشن۔ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ درجات، درجات کا لفظ ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے، اللہ نے بے حساب درجوں بلند کیا ہے حضور علیہ السلام کو۔ جب اللہ نے کوئی لمٹ رکھی نہیں تو اے وہابیو، تم ہوتے کون ہو حضور کے مرتبے کو گھٹانے والے؟ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے کہ تم حضور کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہو؟ پہلے بتاؤ تو صحیح کہ حضور کی حد کہاں تک ہے؟ جب اللہ نے ظاہر نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو حضور کے مرتبے کو فکس کرنے والے؟ تبھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کو کن کن القاب سے یاد کروں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے؟ تیرے تو وصف یا رسول اللہ، آپ کے جو کوالٹیز ہیں نا، وصف جو کوالٹیز ہیں، عیب تناہی سے ہے بری، یہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ کسی چیز کا ختم ہونا بھی عیب ہے یا رسول اللہ، آپ کی شان تو یہ کہ آپ کی شان ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ جب یہ شان آپ کی ہے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے؟ کن کن الفاظوں سے میرے آقا میں آپ کو یاد کروں؟ پھر نتیجہ بتا دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟
خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا، شان خدا، صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ اتنی تعریف کرنے کے بعد مزید فرماتے ہیں، ہمارے ملجا و ماوا، ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا، شہ ہر دو سرا تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو۔ پھر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کیا کیا میں آپ کی تعریف کروں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں کہہ سکتا، اور نہ ہی اللہ سے جدا کہہ سکتا ہوں۔ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، تو اب کیا نتیجہ ہے یا رسول اللہ؟ خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ آپ کا مرتبہ اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اتنے عظیم نبی کے بارے میں اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اللہ کا کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کتنا ہی مقرب فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، اللہ کے نزدیک جو چپل سینے والے کی حیثیت ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی ہو، ولی ہو، فرشتے ہو، یہ چمار سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک حیثیت میں ذلیل ہیں۔ کیا مطلب؟ چپل سینے والے کو تم افضل کہتے ہو نبی سے، چمار کو تم ولیوں سے، فرشتوں سے افضل کہتے ہو؟ اے بے وقوف وہابیو، تم نے اسماعیل دہلوی کی اس کتاب کو چھاپ کر لوگوں کے ایمان کو خراب کر دیا، اور مزید اس کتاب کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ چھاپا کس نے؟ دارالسلام پبلیکیشن۔ یہ دارالسلام پبلیکیشن سعودی کی پبلشنگ کمپنی ہے، جس میں یہودی بھی ساتھ ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک کمپنی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، خاص کر نوجوانوں سے جو انٹرنیٹ میں بیٹھتے ہیں، دارالسلام کی طرف سے اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی دے تو نہیں پڑھنا، اس لیے کہ قرآن کریم کے ترجمے میں کھیلا ہے انہوں نے۔ بخاری شریف میں بھی تحریف کی ہے۔ جو آدمی قرآن سے کھیل سکتا ہے، حدیث سے کھیل سکتا ہے، وہ غوث اعظم کی کتاب دے تو بھی مت پڑھنا، اعلیٰ حضرت کی کتاب دے تو بھی مت پڑھنا، اس لیے کہ یہ پبلیکیشن ہے ہی وہابیوں کی، یہ یہودیوں کے ایجنٹ کی پبلیکیشن ہے۔ ذہن میں رکھیے، دارالسلام پبلیکیشن سے بچ کے رہنا۔ تو یہ کتاب انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اور اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، ورس دین اے شو میکر، چپل سینے والے سے بھی زیادہ ذلیل کس کو؟ فرشتوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا آپ قبول کریں گے اس بات کو؟ لیکن ان لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ کون ہے اسماعیل دہلوی؟ یہ وہی ہے جس نے ابن عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات کو ہند و پاک میں عام کیا۔ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید، برائے کرم بیٹھ جائیے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کو ہند و پاک میں لانے والا یہ اسماعیل دہلوی ہے۔ اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس میں مزید ایکسپلینیشن ڈالی۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کون ہے پتہ ہے؟ 700 سال پہلے ابن تیمیہ پیدا ہوا تھا۔ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے وسیلے کا انکار نہیں کیا۔ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے یا رسول اللہ کہنے کو مشرک نہیں کہا، کہنے والے کو مشرک نہیں کہا۔ ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ کی حاضری کو حرام نہیں کہا۔ یہ سب ابن تیمیہ نے شروع کیا۔ کب؟ 700 سال پہلے۔ تو ہمیں 700 سال والے علماء کی ضرورت نہیں، ہم 1400 سال والے صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔
1400 سال پہلے صحابہ، 1300 سال پہلے ائمہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اس زمانے میں سیدنا امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن تیمیہ کے رد میں ایک عظیم کتاب لکھی جس کا نام رکھا شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ کیا مطلب؟ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ بیماری کے لیے شفا پاتا ہے۔ حضور کی زیارت بیماروں کی شفا ہے۔ اور میرے مفتی اعظم، ہمارے حضور مفتی اعظم سے فیض یاب علماء کرام موجود ہے، سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ یہ تو گنہگاروں کے گناہوں کی شفا ہے مدینہ شریف کی حاضری۔ یہ عقیدہ امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور ان تمام حدیثوں کو جس کو ابن تیمیہ نے ریجیکٹ کیا، امام سبکی نے ثابت کر کے دکھایا کہ یہ حدیث موضوع نہیں بلکہ صحیح حدیث سے ہے۔ اسی طرح وسیلے کا انکار بھی ابن تیمیہ نے کیا۔ اس زمانے میں امام ابن حجر حیتمی اور دیگر بزرگان دین ابن تیمیہ کے خلاف آواز اٹھائے، اس کو جیل میں ڈالا، اس کو قید کر دیا، اس کی کتابیں سب بند کر دی گئی۔ پھر 500 سال کا وقفہ گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ ابن تیمیہ کے بعد تقریباً 500 سال کا وقفہ گزر گیا، اور یہاں نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی ابھرا، جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ نجد میں شیطان کا قرن ہوگا۔ یہ قرن الشیطان یہ جگہ ہے، وہاں نجد میں شیطان کا قرن پیدا ہوگا۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی نے ابن تیمیہ کے ان تمام غلط عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کیا، دوبارہ اس کو جاری کیا، اور ابن عبد الوہاب نجدی کے ان غلط عقیدوں کو اس نے کتابوں میں لکھا، اور اس کتاب کو ہند و پاک میں پھیلانے والا اسماعیل دہلوی ہے۔ اور اسماعیل دہلوی کون ہے؟ یہ سید احمد رائی بریلی کا مرید ہے۔ رائی بریلی الگ شہر ہے، بریلی الگ شہر ہے، بریلی الگ شہر ہے، رائی بریلی الگ شہر ہے۔ سید احمد بریلی کا نہیں ہے، وہ رائی بریلی کا ہے، وہ الگ شہر ہے۔ ہمیں ایسا پیر نہیں چاہیے جس کا مرید اتنا بڑا خباثت کیا ہو، جس کا مرید نے اتنی بڑی خباثت کی ہو۔ ایسے پیر کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ ہی اس کے سلسلے کی ہمیں ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ پاک اور صاف ہے، طیب و طاہر ہے، ہمیں کسی وہابی دیوبندی سلاسل کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اسماعیل دہلوی کو رشید احمد گنگوہی نے کیا لکھا پتہ ہے؟ جس کتاب میں یہ لکھا کہ نبیوں کے ولیوں کے مراتب کو چمار سے زیادہ ذلیل لکھا، اس کتاب کے بارے میں رشید احمد گنگوہی لکھتا ہے کہ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں رکھنا ضروری ہے، اور اس کتاب کو گھر میں رکھنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر! کیا پتا چلا؟ وہابی یعنی اسماعیل دہلوی نے وہابیت کو پھیلایا، اور دیوبندیوں کا لیڈر رشید احمد گنگوہی، دونوں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ظاہر میں وہابی الگ، دیوبندی الگ ہے، لیکن انٹرنلی دونوں ایک ہی ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہے۔ اس لیے کہ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر، دیوبندیوں کے فاؤنڈر گنگوہی نے یہ لکھا کہ تقویت الایمان ہر گھر میں رہنا ضروری ہے، اور گھر میں رکھنا ثواب ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اس کتاب کا نام تقویت الایمان یعنی ایمان کو بڑھانے والی کتاب، اسٹرینتھننگ آف دی فیتھ۔ اب آپ مجھے بتائیے، جس نے حضور کے بارے میں یہ لکھا کہ نبی کو سردار کہنا صحیح نہیں ہے، جس نے یہ لکھا کہ حضور کو ایک چیونٹی پر بھی اختیار نہیں دیا گیا، لکھا ہوا ہے ایک چیونٹی پر بھی اختیار نہیں دیا گیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب نہیں دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ لیکن اسماعیل دہلوی لکھتا ہے حضور کو علم غیب نہیں دیا گیا، حضور کو خزانے نہیں دیے گئے، جبکہ ہمارے آقا خود فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ اب علماء کرام موجود ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا ایک خزانے کی ایک چابی نہیں فرمایا، بلکہ خزانوں کی چابیاں
جتنے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں سب نے اللہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ تو حضور مالک ہوئے کہ نہیں؟ لیکن اس میں یہ لکھا کہ حضور کو مالک کہنا شرک ہے۔ جو ہمارے آقا کے بارے میں ایسی غلط باتیں لکھتا ہے، اس کتاب کے بارے میں گنگوہی نے یہ لکھا کہ ہر گھر میں رکھنا ثواب ہے۔ کیا پتا چلا وہابی، دیوبندی یہ سب ایک ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب سے بچ کے رہنا ہے۔ پھر آخر میں چونکہ وقت کی قلت ہے، یہ کتاب ملفوظات مولوی الیاس کاندھیلوی یعنی تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر الیاس کاندھیلوی، یہ رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی کا سٹوڈنٹ ہے، ان کا فالوور ہے۔ الیاس قادری صاحب نہیں، کوئی غلط نہیں سمجھنا، الیاس کاندھیلوی تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر۔ اس کتاب میں پیج نمبر 50 میں اس نے یہ لکھا کہ آج کل مجھے خواب میں انسپریشن ہوتا ہے، خواب میں مجھے علوم صحیحہ ملتا ہے، اس لیے اے میرے مریدو کوشش کرو کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیند آئے۔ اب یہ عالم ایسا ہے جس کو سونے کی خواہش ہے۔ مولوی الیاس کہتا ہے کہ کوشش کرو کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیند آئے۔ پھر اس میں یہ بھی لکھا کہ ایک وقت آیا خشکی کا زمانہ، گرمی کا زمانہ، تو میری نیند میں کمی ہو گئی، تو میں نے ڈاکٹر سے اور حکیم سے مشورہ لیا۔ ہم سے کہتے ہیں ولیوں سے مدد لینا شرک ہے، اور یہ حکیم سے مدد لینے کے لیے گیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے مشورہ لیا اور سر پہ مالش کی، اور میری نیند میں برکت آ گئی، نیند میں اضافہ ہو گیا۔ پھر کہتا ہے نیند میں، خواب میں مجھے قرآن کریم کی آیت کنتم خیر امت، اس کی تفسیر یہ کہی گئی کہ اے الیاس تم اس قوم کے سامنے ایک نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے ہو۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ خود کہتا ہے کہ اے الیاس مجھے خواب میں بتایا گیا، اے الیاس تم اس قوم کے درمیان ایک نبی کی حیثیت سے بھیجے گئے ہو۔ محترم حضرات، کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو رد کرے، کسی نے جرأت نہیں تھی کہ اس کا رد کرے، اوپر سے کمینے چھاپ رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تم الیاس کو نبی جیسا مانتے ہو؟ نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم مولوی الیاس کاندھیلوی کو نبی جیسا، وہ بھی اس کا خود کا قول۔ اللہ اکبر، یہ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ پھر مزید یہ کہ قاسم نانوتوی نے تو بھی یہ لکھا تھا تحذیر الناس میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے تو آ سکتا ہے، ہمارے نبی ہی آخری نبی رہیں گے، نیا نبی آ سکتا ہے۔ ایسے عقائد کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کفریہ عبارات کو جمع کیے اور حرم شریف گئے، حرمین شریفین کے علماء کے درمیان پیش کیا ان کی کفریہ عبارات کو، اور ان سے پوچھا کہ حضور ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ بولتے ہیں، کیا آپ لوگ فرماتے ہیں؟ تو علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا، اور ایسا فتویٰ دیا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کے کفر پر جو شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت ہندوستان میں آ کر اس کو شائع کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ یہ کہ اشرف علی تھانوی کو خط لکھا، اپنے خلیفہ کو بھیجا کہ جا کو سمجھا کے آؤ کہ یہ تم نے لکھا ہے یہ عبارتیں غلط ہے، اس سے توبہ کر لو۔ توبہ نہ کیا، بضد رہا۔ اس کے بعد فتویٰ جاری کیا گیا اشرف علی تھانوی پر، خلیل احمد امبیٹوی پر، قاسم نانوتوی پر اور رشید احمد گنگوہی پر۔ اس کے بعد فتویٰ جاری کیا، تحقیق کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اب کیا پتا چلا جن کے اتنے غلط عقیدے ہو، اور آج کے یہاں آپ کے بنگلہ دیش میں بھی تبلیغی جماعت ہے، دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کام کرتی ہے، ہمیں دین کے کام سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمیں تم سے ایک ہی شکایت ہے، تم اگر واقعی میں تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو حفظ الایمان کو چھوڑ دو، جلا دو، تقویت الایمان کو جلا دو، فتاوی رشیدیہ کو جلا دو، تحذیر الناس کو جلا دو، براہین قاطعہ کو جلا دو۔ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ایک کنڈیشن، ان تمام کتابوں کو جلا دو۔ آؤ امام غزالی کی کتاب تم بھی پڑھو، ہم بھی پڑھیں گے۔ آؤ
امام شارانی کی کتاب تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں گے، غوث اعظم کی کتاب تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں گے، مولانا جلال الدین رومی کی کتاب تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں گے، داتا گنج بخش علی ہجویری کی کتاب پڑھو ہم بھی پڑھیں گے، درس دیں گے۔ کنڈیشن یہ ان تمام کتابوں کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں ارے یہ بزرگان دین ہمارے یہ لکھ کے چلے گئے، ان کا ارادہ ایسا تھا نہیں۔ ارے بے وقوفو، تم تو کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں، تمہیں کیسے غیب آ گیا کہ ان کا ارادہ ایسا تھا نہیں؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ ان کی نیت ایسی تھی نہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا، تم اس کو جب غلط سمجھتے ہو تو مطلب یہ ہوا کہ تم مانتے ہو انہوں نے غلطی کی، تبھی تو جسٹیفائی کرتے ہو۔ اب مان لیتے ہیں انہوں نے غلطی کی تو چھاپتے کیوں ہو؟ جب ان کی کتابوں میں غلطی مانتے ہو تو چھاپتے کیوں ہو؟ تمہارا چھاپنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم منافقت کرتے ہو۔ ایک طرف ہم سے یہ کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کے ارادے ایسے نہیں تھے، اور دوسری طرف ان کی کتابوں کو پروموٹ بھی کرتے ہو۔ ہم منافقوں کو پسند نہیں کرتے، ہم سچے عاشق رسول کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ پیغام آپ نوجوانوں تک یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو، آپ کے علماء کرام ماشاءاللہ آپ کی جماعت میں یہاں بنگلہ دیش میں بالخصوص چٹاگونگ میں ایسے ایسے نورانی چہرے والے علماء کرام موجود ہیں، آپ ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ ٹائم لے کر ان سے پڑھیے، ان سے یہ عقائد سیکھے، ان کے غلط عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے جوابات کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد کوئی بھی دیوبندی آپ کا مقابلہ انشاءاللہ ہرگز نہیں کر سکتا، کوئی بھی تبلیغی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ پر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے کم سے کم بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیں۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ جو عقیدے پر مبنی ہے وہ سب سے پہلے پڑھیے، ہفتے میں 1 گھنٹہ لیجئے۔ 12 ٹاپکس ہے، 12-13 ٹاپکس ہے، 12-13 ہفتے میں آپ بہار شریعت کمپلیٹ کر لیں گے عقیدے کا باب۔ اس کے بعد ایک اور 3 مہینہ لگائیے، جتنے آبجیکشن ہیں حضور علیہ السلام کے علم غیب پر وہ آبجیکشن بھی پڑھیے، جواب بھی سیکھیے۔ حضور سنتے ہیں کہ نہیں، آبجیکشن بھی پڑھیے، جواب بھی سیکھیے۔ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں، آبجیکشن بھی پڑھیے، جواب بھی سیکھیے۔ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور حیات النبی ہے، تمام انبیاء حیات الانبیاء ہیں، یہ سب آبجیکشن ان کی طرف سے سیکھیے اور جواب بھی سیکھیے، تاکہ کل کوئی آپ کے بچے کو گمراہ نہ کر سکے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں ان علماء کے پاس ہفتے میں 1 گھنٹہ دینے کے لیے؟ ہفتے میں 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں۔ once a week only 1 hour۔ برائے کرم ان علماء سے رابطہ مشکل ہو تو اپنی اپنی سنی مساجد میں ائمہ کرام سے مل کر ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ لیجئے اور بہار شریعت پڑھیے، جاء الحق پڑھیے، ان وہابیوں کے اعتراضات کو دیکھ کر جواب سیکھیے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بنگلہ دیش میں ہر بچہ یا رسول اللہ کہے گا، ہر بچہ یا غوث اعظم کا نعرہ لگائے گا، ہر بچہ غریب نواز کا نعرہ لگائے گا۔ اگر ہم آج یہ نہیں کریں گے تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمیں کو مشرک کہہ بیٹھے، ہماری اولاد ہمیں کو مشرک کہہ بیٹھے۔ میں نے کل بھی بتایا، اب بتا کر رخصت ہو جاؤں گا، کوئی اگر شرک کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اب آپ سے میں مطلب پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ یا نبی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے۔ یا حبیب اللہ کا مطلب اے اللہ کے۔ آپ نے یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا، حضور کو اللہ مانا یا اللہ کا رسول مانا؟ اور شرک کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم نے حضور کو اللہ مانا ہی نہیں، اللہ کا رسول مانا، اللہ کا نبی مانا، اللہ کا حبیب مانا، تو شرک کیسے ہوا؟ اے وہابیو، تم اگر یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہو، اس کا مطلب تم مانتے ہو کہ نبی اللہ جیسا ہے تبھی تو شرک کہتے ہو۔ ہم سنی مسلمان مشرک نہیں۔ اچھا تم نے شرک کہا، تمہارے باپ تو یا رسول اللہ کہتے تھے، کم سے کم تمہارے دادا پردادا تو یا رسول اللہ کہتے تھے۔ اگر یہ شرک ہے تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارے دادا مشرک ہو گئے۔ جب دادا مشرک ہوئے تو دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا، اور دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حرام کا ہوا، حلال کا نہیں ہوا۔ اے وہابیو، اپنے دادا کو مشرک کہہ کے اپنے باپ کو حرامی ثابت کرتے ہو۔
اور اپنے باپ کو مشرک کہتے ہو تو ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا، جب ٹوٹ گیا تو ماں باپ کا رابطہ حرام کا ہوا۔ اے کمینو، اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ کے اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو، اتنی تو تمہاری عقل ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دیگر بزرگوں سے اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ذریعے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ یہ باتیں ہمارے امام ہم کو نہ بتاتے تو ہم کہیں کے نہ ہوتے، آج ہم سنی نہ ہوتے۔ یہ احسان ہے میرے امام کا کہ ان کا فیضان آپ کے چٹاگونگ میں جامعہ سنیہ احمدیہ کے نام پر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کی غلامی میں رکھے، اس لیے کہ یہ غلامی غوث و خواجہ کی غلامی ہے، یہ غلامی چاروں ائمہ کی غلامی ہے، یہ غلامی صحابہ اور اہل بیت کی غلامی ہے۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت کے چند اشعار، اے دیوبندیو اگر تم اب بھی باز نہیں آتے تو اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار سن لو۔ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کرے، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، اور اب بھی نہیں مانتے تو تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔